السلام علیکم، نیوز آر 2 کے ساتھ میں ہوں رفت ملک۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی عورت مارچ کا انعقاد کیا گیا اور بہت سے خطے عورت مارچ پر تنقید بھی کر رہے ہیں، لیکن اس تمام تر صورتحال میں ہدف تنقید عورت مارچ نہیں اور نہ ہی عورتوں کا اپنا حقوق ماننا ہے، بلکہ ایک متنازع نعرہ ہے۔ یہ نعرہ پچھلے سال ایک بینر سے وائرل ہوا تھا اور یہ نعرہ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ تھا۔ یہ نعرہ ایک زوم مینی نعرہ ہو سکتا ہے۔ اس نعرے کا مطلب وہ نہیں جو اکثریت سمجھ بیٹھی ہے، لیکن اس ساری صورتحال کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ اگر عورت مارچ میں یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو آپ کی ساری صورتحال میں بہت سارے لوگوں کو اپنے اوپر گالم گلوچ تنقید کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی کہ میری زبان میری مرضی کا نعرہ لگانے کی منطق بھی خود ہی دے رہے ہیں۔ عورت مارچ کے خلاف اور عورت مارچ پر تنقید کرنے والوں کا دعویٰ ہے کہ اگر آپ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگائیں گے تو دہشت گرد میرا جسم میری مرضی، چائلڈ میرج کرانے والا میری بیٹی میری مرضی، اور اسی طرح ایک ریپسٹ میری ہوس میری مرضی کا بھی نعرہ لگا سکتے ہیں۔ ایک میچ فکسر میرا میچ میری مرضی کا، ایک قاتل میرا ہتھیار میری مرضی کا بھی نعرہ لگا سکتے ہیں، اور ایک چائلڈ ابیوزر میری درندگی میری مرضی کرتے ہوئے انسان سے درندہ بن جائے گا۔ میرا جسم میری مرضی اور اس جیسے دوسرے متنازع نعروں کی بجائے اگر کچھ اور نعرے جیسا کہ مجھے وراثت میں حصہ دو لکھ دیا جاتا، اور دوسرا بینر جہاں پہ لکھا گیا تھا کہ کھانا گرم کر دوں گی بستر خود گرم کر لو، اس نعرے کی جگہ اگر تعلیم میرا حق ہے لکھ دیا جاتا، تیسرے بینر پہ لکھ دیا جاتا کہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسی طرح چوتھے بینر پہ لازمی لکھ دیا جاتا کہ تم میں سے بہتر مسلمان وہ ہے جو عورتوں کے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہے، پانچویں پلے کارڈ پہ پورا لکھ دیا جاتا کہ مومن مردوں اپنی آنکھیں نیچے رکھو، چھٹے پلے کارڈ پہ لکھ دیا جاتا کہ باعزت روزگار ہر عورت کا بنیادی حق ہے۔ کیا ہی خوب ہوتا ناظرین کہ اگر ساتویں پلے کارڈ پر لکھ دیا جاتا کہ عورت ایک ماں ہے اور اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، آٹھویں پلے کارڈ پہ لکھ دیا جاتا کہ قیامت کے دن تم سے عورتوں کے حقوق کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، یہ تحریر بھی لکھی جا سکتی تھی، اور نویں پلے کارڈ پہ لکھ دیا جاتا کہ بیٹیاں اللہ کی یہ رحمت ہے، دسویں پلے کارڈ پہ لکھا جاتا کہ ہم مائیں ہم بہنیں ہم بیٹیاں قوموں کی عزت ہم سے ہے، کیوں نہ 11ویں پلے کارڈ پر لکھ دیا جاتا کہ ہم شو کیس میں رکھے ہوئے کھلونے یا مارکیٹ میں بکنے والے کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی کسی ٹی وی پہ چلنے والا کوئی اشتہار ہے، بلکہ ہم زندہ جیتی جاگتی حقیقت ہیں۔ اگر یہ نعرے ان نعروں کی جگہ پہ لکھ دیے جاتے جن کی ابھی تک کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، جیسا کہ میرا جسم میری مرضی، اور ہر کوئی اپنا مطلب اخذ کر رہا ہے، ان نعروں کی جگہ پہ اگر یہ نعرے لکھ دیے جاتے تو یقین مانے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ عورت مارچ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، عورت کے حقوق ماننے پر کوئی بھی بندہ اس عورت مارچ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ جس انداز میں جس روشن خیالی سے یہ حقوق مانگے جا رہے ہیں، جس انداز سے یہ ساری کمپین چلائی جا رہی ہے، مسئلہ سب اسی کا ہے۔ جو نعرے مارچ میں لگائے جا رہے ہیں، جس انداز میں لگائے جا رہے ہیں، وہ اختلاف کا سبب بن رہے ہیں۔ ناظرین، اب تھوڑی سی بات حقوق نسواں پہ اور آزادی نسواں پہ بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کس مقام سے نوازا ہے۔ عورت کو جو عزت، احترام، آزادی، تحفظ اور حقوق اسلام فراہم کرتا ہے، دنیا کا کوئی بھی دوسرا مذہب نہیں دے سکتا۔ ایک عام انسان کا ناظرین تاثر ہوتا ہے کہ شاید مغرب میں عورت ایک بڑی عزت ہے، وہاں پہ عورت کی، وہاں خواتین کا بہت احترام کیا جاتا ہے، شاید یورپ اور امریکہ سمیت جتنے بھی مغربی ممالک ہیں وہاں عورت کو ہر قسم کی آزادی حاصل ہے، شاید وہاں خواتین کی عصمت انتہائی محدود ہے، لیکن حقیقت ناظرین اس کے بالکل برعکس ہے۔ مغربی دنیا کام، کاروبار، محنت اور مزدوری میں عورت کو نہ تو کوئی رعایت دیتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی خصوصی مراعات دیتی ہے، بلکہ خواتین ٹرک ڈرائیور سمیت وہ تمام سختیاں کام کرنے میں مجبور ہے، وہاں
میں جو اس وطن عزیز میں 90% سے مرد حضرات کی ذمہ داری سمجھے جاتے ہیں۔ جہاں تک بات آتی ہے آزادی نسواں کی تو وہاں باقی نیم لباسی اور قریانی کی آزادی ضرور ہے، مگر گزشتہ سال عورت مارچ میں بھی خواتین نے جو بینرز، جو پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے، ان پہ جو نعرے دار تھے، ان کا دنیا کا کوئی بھی مذہب مہذب معاشرہ اجازت نہیں دیتا، اور کسی بھی ملک اور وہاں کا آئین، قانون، رسم و رواج یا ثقافت سے ماروا کسی بھی اقدام کی آزادی نہیں دی جاتی۔ ناظرین، اگر ہم تحفظ کی بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ دور جانے کی ضرورت ہے ہمیں کہ مقبوضہ کشمیر کی مثال ہمارے سامنے ہے، جہاں نام نہاد بھارت کی جمہوریت کی چھتری تلے کشمیری عورتوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہو رہی ہے۔ روہنگیا میں عورتوں کے بازو کاٹ کر ان کا کباب بنائے جا رہے تھے، لیکن نسوانی حقوق کے نام پر اسلام دشمن ایجنڈا چلانے والی کسی ایک بھی نام نہاد ٹھیکیدار نے ان مظلوم عورتوں کے حقوق کے لیے کبھی بھی کوئی آواز بلند نہیں کی۔ نسوانی حقوق کی بات کی جائے تو تاریخ گواہ ہے کہ اسلام سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت، تحفظ اور حقوق دیے، اور اسلام نے عورت کو ماں، بہن اور دیگر خاندانی رشتوں کے تحت بہترین تحفظ اور حقوق سے نوازا ہے۔ ناظرین، آج کل سب سے زیادہ میرا جس سے میری مرضی کا نعرہ موضوع بحث بنا ہوا ہے، جس کی ہر مذہب، ہر شہری، ہر سنجیدہ طبقہ مذمت کر رہا ہے، اور یہ نعرہ مغرب کی ایک کتاب مائی باڈی مائی ول۔ جی ہاں ناظرین، یہ مغرب کی ایک بک ہے، ایک کتاب ہے مائی باڈی مائی ول، جس سے یہ نعرہ لیا گیا ہے، اور اس کتاب میں اسقاط عمل کے بارے میں ترغیب دی گئی ہے، جو کہ اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ وطن عزیز پاکستان میں پہلے بھی اسلامی ثقافت کو پامال کرنے کے لیے حملے ہو چکے ہیں۔ اس بار بھی عریانی اور فحاشی کے خلاف میں شدت لانے کے لیے مذکورہ کتاب سے ہی آئیڈیا لیا گیا اور اسی کا انگریزی سے ترجمہ کر کے نعرہ بنایا گیا۔ تاہم یہ بات خوش عین ہے کہ ان عورتوں کی پاکستانی معاشرے کے کسی بھی طبقے نے پذیرائی نہیں کی۔ اس سازش کے پیچھے ناظرین کار فرما اسلام اور پاکستان کے دشمن قوتوں کو بھی اس متجاوزہ نعرہ لگانے اور اس کا کھل کے دفاع کرنے کی ہمت نہ آئی، اور وہ بھی کیسے سکتی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہزاروں خامیاں ناظرین صحیح مانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہزاروں خامیاں ہیں، لیکن کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بننے والے ملک میں کوئی بھی غیر اسلامی، غیر شرعی بات کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ گزشتہ سال بھی عورت مارچ ہوا اور مغربی کتاب سے لیا گیا مذکورہ بالا مخصوص نعرہ لگایا گیا، لیکن اس کے بعد اگر حقوق نسواں کی ان نام نہاد ٹھیکیداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ جس سے ثابت ہو کہ انہوں نے پورے ایک سال میں کسی بھی ایک مظلوم ہوا کی بیٹی کے حقوق کی بات کی ہو، یا خاموشی اور باعزت طریقے کے ساتھ کسی غریب، مستحق خاتون کی، عورت کی کو امداد بھی فراہم کی ہو، بلکہ سال بھر متعدد خواتین تشدد کا نشانہ بنتی رہی۔ ایک نہیں کئی بیٹیاں گھر چھوڑنے پر بھی مجبور ہوئی، لیکن کسی نے ان کے مسائل کی حقیقت کو جاننے کی کوشش تک بھی نہیں کی۔ کسی غریب اور متاثرہ لڑکی کو اپنی تشریح فنڈ جمع کرنے اور مضمون مقاصد پورا کرنے کے لیے میڈیا کے سامنے پیش کرنا نہ تو ناظرین سماجی خدمت ہے اور نہ ہی کسی غریب کی عزت اس سے واپس آتی ہے، بلکہ اسے معاشرے اور خاندان کی نظروں میں بھی مزید جھکا دیا جاتا ہے۔ امریکہ اور یورپ سے فنڈ کھانے کے لیے مخصوص نعرے کو ہوا دینے والوں کو کوئی یہ بتائے کہ پاکستانی عورت کا اصل مسئلہ لباس نہیں ہے۔ بہن بیٹی کے پورے لباس میں بھی خود کو زیادہ محفوظ سمجھتی ہے اور خوش بھی رہتی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے ناظرین کہ خواتین کے لیے جب ایک اللہ سے جامعات کا قیام کیا گیا تھا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طالبات کی تعداد میں کئی گنا تک اضافہ بھی نوٹ کیا گیا ہے۔ اس میں معاشرے میں خواتین کی اکثریت کا سب سے زیادہ مسئلہ خاندانی وراثت ہے، جس کے لیے قانون تو موجود ہے، لیکن قانون موجود ہونے کے باوجود بھی آج تک صحیح معنی میں عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ کئی جاگیردار ناظرین ایسے ہیں جو اپنی بچیوں کی شادی محض اس لیے نہیں کرتے کہ شادی کے بعد ان کو جائیداد میں قانونی حصہ لینا پڑے گا۔
آج ہمیں یوم خواتین کے موقع پر ایک مخصوص مغربی نعرے کو ہوا دینے کی بجائے ان کے اصل حقوق میں بات کرنی چاہیے۔ ناظرین، اگر اس پہ بات کی جائے میرا جسم میری مرضی کے نعرے پہ یا عورت کے مارچ پہ، تو ویڈیو بہت بڑی لمبی ہو جائے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور چینل بھی سبسکرائب کریں۔